بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سامہ ہے۔ 2 سال قبل گرمیوں کے موسم میں میرا شوہر پشاور گیا تھا کام کے سلسلے میں، اور میں اکیلی گھر پہ تھی۔ گرمی کے زور پر تھی۔ میں اپنے شوہر کے دوست نوید کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس نے میرے شوہر کے کہنے پر ایک بار میری قسمت دیکھیں کہ اتنے میں ہی نوید کا فون آ گیا۔ اس نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اکیلے مقابلہ کر رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں آ جاؤ، لیکن تھوڑا لیٹ آنا، کوئی دیکھے نہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے شوہر کو فون کیا اور نوید کو بتایا کہ وہ آنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارا فلیٹ نمبر 3 کمروں کا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کوئی غیر بندہ ہمارے فلیٹ پر آ رہا تھا، اور ہم 4تھے فلور پر رہتے تھے۔ بلڈنگ میں سیڑھی اور لفٹ کے ساتھ ایک سائڈ پر 8 فلیٹ تھے اور دوسری طرف 8۔ ہمارا فلیٹ سب سے آخر میں تھا۔ نوید کو میں نے فون کیا اور سمجھایا کہ جب آخر نزدیک پہنچے مجھے کال کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میں شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی اور طرح طرح کے پروگرام کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب نوید آ گیا۔ اس نے پہلی بجلی چلی گئی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس میں صرف ہمارے فلیٹ کے دروازے پر لائٹ تھی، جو کہ ہمارے یو پی ایس کی تھی۔ میں نے فوراً چادر اوڑھی اور کوریڈور میں آ گئی۔ اتنے میں نوید اوپر پہنچ گیا۔ میں نے آہستہ سے اسے آواز دی، کیونکہ میں چادر لپیٹی ہوئی تھی، اس لیے نوید مجھے نہ پہچان سکا۔ اللہ کا شکر تھا اس وقت کوریڈور میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً نوید کو فلیٹ کے اندر کیا اور دروازہ لاک کیا۔ فوراً مجھے بہت پیار دیا اور حیرت رہ گئی کہ نوید کھانے پینے کے لیے بہت کچھ اٹھا کے لایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ اتنا سارا سامان کیا لائے ہو؟ چکن، چائنیز، چاول، فروٹ جوسز اور بہت کچھ، اس نے کہا۔ بہرحال نوید کو میں نے کولڈ ڈرنک دی۔ اس نے کہا مجھے مزے کی چائے پلاؤ۔ اتنے میں واش روم میں چلا گیا اور اس نے منہ دھویا، جس میں اس کا منہ صاف ہو گیا۔ نوید آج بہت خوش تھا۔ میں نے اس بھی سلیو لیس اور ٹائٹس پہنی ہوئی تھی، ویسے بھی بہت گرمی تھی۔ میں نے چائے رکھی۔ اس نے کہا کہ سموسے ہیں، اس میں سے وہ بھی نکالو، میرے ساتھ بیٹھو۔ میں نے نوید کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ چیزیں کھا کر آج بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ مزے کی باتیں بھی کر رہا تھا۔ میں نے گرمی سے اس کی چادر اوپر کی۔ پھر اس نے اپنا بیگ کھولا۔ اس میں سے میرے لیے پرفیوم، میک اپ کا سامان، لپسٹک، فاؤنڈیشن اور گاؤن نکال کر مجھے دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ والے کپڑے پہن کر دیکھو۔ میں نے اس کے سامنے کپڑے چینج کرنے لگی اور یہ والے کپڑے بہت ہی سافٹ تھے۔ پھر نوید نے کہا کہ یہ چادر بھی پہنو۔ ایک بالکل ریڈ، ایک پرپل اور ایک بلیک سیٹ تھا۔ اس نے کہا کہ بالکل ریڈ والا پہنو۔ میں نے کہا جو حکم سرکار کا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور ہم چائے پی رہے تھے، اور وہ میرے منہ میں تھوڑے تھوڑے سموسے بھی ڈالتا رہا اور پیار بھری باتیں بھی کرتا رہا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا، اور میں نے فوراً اسے پکڑا جیسے کہ میں بالکل بھوکی تھی۔ اب اس کا ہاتھ میرے ساتھ میں تھا۔ نوید نے کہا کبھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جس طرح آپ کہیں گے۔ میں صوفے سے نیچے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ مار رہا تھا اور اس نے بلا جھجک کچھ نہ کیا، اور مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اور میں بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ ہائے، میں پہلی دفعہ ایسے کر رہی تھی۔ میرے جسم میں آگ لگ چکی تھی۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس دن بہت انجوائے کیا، جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ تھینک یو فار